ویسٹ بنگال میں ہوگلی ندی کے کنارے یہ خوبصورت سی درگاہ شریف آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ بے اولاد یہاں پر آتے ہیں تو اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ جب ذکر کرتے تو آپ کے جسم کا ہر حصہ جدا جدا ہو جاتا اور ہر حصے سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی بارگاہ سے ہمیشہ بے شمار کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم اس درگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست ویسٹ بنگال کے کیپٹل سٹی کولکتہ میں، اور کولکتہ سٹی سے تقریباً 20-25 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جسے سنکرائل شریف کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی عظیم بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ ہے حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ جو پیچھے خوبصورت بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کا قادری آستانہ الحمدللہ۔ تو یہاں پر میں حاضر آیا ہوں اور آج جو ہے عرس کا دن ہے، اسی وجہ سے یہ سجاوٹیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جو بھی حضرت کی ہسٹری وغیرہ ہے، کرامتیں ہیں، تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ نومبر 1988 میں حافظ صوفی حاتم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں خانقاہ شریف پہنچا، یعنی حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا تو مجھے حضرت نظر نہیں آئے، تو پھر پتہ چلا کہ حضرت اپنے حجرے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو میں نے حجرے میں جھانک کر کے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ حضرت کے جسم کا ہر حصہ جدا جدا ہے۔ آپ کے جسم سے آپ کے ہاتھ پیر جدا ہیں، آپ کے جسم سے آپ کا سر جدا ہے، اور ہر حصے سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کا یہ معمہ دیکھ کر کے میں بڑا ہی حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری اپنی حجرے سے باہر تشریف لائے ہیں اور آپ کا چہرہ نور سے منور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے دلوں کو سکون پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ہے شان حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستوں چلیے ان عظیم بزرگ کی ہم مختصر سی ہسٹری سنتے ہیں۔ حضور قطب عالم الشاہ صوفی محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہمارے ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے ایک کثیر مسلم آبادی والے گاؤں بارہ شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا سال 1330 ہجری اسلامی ایئر مطابق 1913 عیسوی ہے، اور آج 1444 ہجری چل رہی ہیں، اور آج آپ کی پیدائش کو تقریباً 114 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آپ ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا خاندان بڑا ہی دیندار اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی رکھنے والا تھا۔ آپ کے والد کا نام الحاج راحت حسین صاحب اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت محترمہ محبوبہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں رہا کرتے تھے، جیسے سرکار غوث زماں حضرت الشاہ نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی تیغ علی شاہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید الاولیاء حضرت حکیم دین و ملت سید جلال الدین جڑوہی حاجی پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ ان سب کی صحبت آپ کو حاصل ہے، اور یہ سب بزرگ آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ایک بڑے مرتبے پر فائز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر کا ماحول دیندار ہونے کی وجہ سے آپ کے والدین نے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو ضلع غازی پور کے ایک مشہور عالم دین حضرت علامہ حافظ و قاری غلام علی صاحب کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے انہی کے زیر سایہ اپنی تعلیم شروع کی، اور بہت ہی جلد آپ حافظ قرآن اور قاری قرآن بھی بن گئے۔ پھر حضرت مولانا غلام علی صاحب کے پاس ہی آپ نے حدیث شریف اور علم فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور نامور عالم دین اور صوفی بزرگ حضرت علامہ تقی حسن فردوسی بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے ہومیوپیتھک کی ماسٹر ڈگری میڈیکل کالج پٹنہ سے حاصل کی۔ ناظرین، حضرت قطب عالم محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضور غوث زماں الشاہ نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
آپ اپنے پیر و مرشد کی بڑی تعظیم و تکریم فرمایا کرتے تھے۔ اپنے پیر کے ہر فرمان پر آپ عمل کرتے اور بہت ہی زیادہ عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارا کرتے۔ آپ کے پیر بھی آپ سے بڑی ہی محبت فرمایا کرتے اور آپ پر اپنی نگاہ خاص رکھتے تھے۔ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر راہ سلوک کے سارے منازل اور سارے مقامات طے کر لیے تھے۔ آپ کے مرشید حضرت نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور اپنا خلیفہ خاص بنایا۔ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ کے ساتھ اور بھی تقریباً 22 سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ حضرت بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست بزنس مین بھی تھے، یعنی تاجر بھی تھے، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں۔ آپ اپنے گاؤں بارہ شریف میں کھیتی باڑی اور کولکتہ میں لکڑی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا بزنس بالکل ٹاپ پر تھا، اس وقت آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ اپنا سارا کاروبار بند کر دیجئے اور اپنا سارا وقت دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دیجئے۔ آپ نے اپنے پیر کے حکم پر چوں چرا نہیں کیا اور سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر کے دین کی خدمت میں آپ نکل پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بادشاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح بھی فرمایا۔ آپ کے والد حضرت حاجی راحت حسین صاحب نے اپنی خالہ زاد بھائی جناب غلام رسول صاحب کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح کیا، جن کا نام حضرت کنیز فاطمہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو کہ ایک عظیم ولیہ کاملہ بھی گزری ہیں۔ 20ویں صدی عیسوی کے درمیان حضرت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت پر آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بنگال تشریف لائے اور یہاں بنگال میں مختلف علاقوں، صوبوں اور دیہاتوں میں آپ نے سفر کیا اور وہاں دین اسلام اور سلسلہ قادریہ کا کام کیا۔ کئی لوگ آپ کے سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے اور آپ کے مرید ہوئے۔ پھر آخر میں آپ کلکتہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر سنکرائل نامی ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنا آخری مقام بنایا اور یہیں پر آپ نے قیام کیا اور یہاں سنکرائل شریف میں اپنی خانقاہ بھی آپ نے قائم کی۔ پھر یہیں سے آپ نے دین کا کام شروع کیا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے جو کہیں باہر کا رہنے والا تھا۔ اس کے گھر میں کافی اس کی بیٹیاں تھیں، لیکن اسے ایک بیٹے کی بھی خواہش تھی، تو یہ خواہش لے کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ پھر عرض کرنے لگتا ہے کہ حضور، مجھے اللہ نے کئی رحمتیں عطا کی ہیں، مجھے ایک نعمت کی بھی خواہش ہے، یعنی اللہ نے مجھے کافی بیٹیاں عطا کی ہیں، مجھے ایک بیٹے کی بھی خواہش ہے، حضور آپ دعا فرما دیں۔ اور ناظرین، جو بھی سچے دل سے حضرت محمد بادشاہ عالم قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، کبھی بھی وہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں جاتا تھا۔ حضرت محمد بادشاہ عالم قادری کو اپنے مرید پر رحم آیا، پھر آپ نے فرما دیا جاؤ اس مرتبہ تمہیں لڑکا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن بعد اس کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس ولادت کا واقعہ وہ ایک پوسٹ کارڈ پر لکھ کر کے حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے۔ جب وہ پوسٹ کارڈ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو حضرت نے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس پوسٹ کارڈ کو پڑھو، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ تو مرید پڑھتا ہے کہ حضور، جو مرید اس دن آیا تھا اس نے پھر سے یہی لکھا ہے کہ اس کے گھر میں پھر سے لڑکی ہی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا کہ پھر سے اس پوسٹ کارڈ کو دوبارہ پڑھو، تو اس نے دوبارہ بالکل ایسا ہی پڑھا کہ اس کے گھر میں لڑکی ہی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے۔ تھوڑے دن بعد ایک اور نیا پوسٹ کارڈ، ایک اور خط آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، دائی ماں جو اس وقت بچے کی ولادت کے وقت موجود تھیں، اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، حضور آپ کی دعا سے الحمدللہ میرے گھر میں لڑکا ہی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور بے شک قطب عالم کی بارگاہ میں ہزاروں کی تقدیریں بدلتی ہی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ حضرت کی سوانح حیات کو اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور بھی
بھی کرامتیں جاننا چاہتے ہیں تو حضرت کی ہسٹری پر ایک بک چھپی ہوئی ہے جو سوانح حیات قطب عالم بادشاہ عالم کے نام سے موجود ہیں۔ یہ کتاب آپ کو درگاہ شریف پر ہی مل جائے گی۔ انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کر کے آپ حضرت کی اور بھی ہسٹری اور بے شمار کرامتیں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال بروز منگل 24 فروری 1999 میں ہوا اور رات کے تقریباً 1:40 تھے، اور اسلامک ڈیٹ یہ تھی کہ 17 ذی القعدہ 1420 ہجری تھی، اور آج 2023 میں حضرت کے وصال کو تقریباً 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس درگاہ شریف کا عرس ہر سال فروری کی 24 اور 25 یعنی 24 اور 25 ڈیٹ کو منائی جاتی ہیں، اور اس عرس میں محفل نعت، محفل سماع، مشاعرہ اور ذکر و اذکار کی محفلیں اور علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں، اور دور دراز سے ہندوستان بھر سے آپ کے مریدین معتقدین اس عرس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، چادریں پیش کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے درود اور قرآن شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور ایک نورانی سما یہاں پر نظر آتا ہے، ایک روحانی محفلیں یہاں پر سجتی ہیں، اور اس عرس شریف کی ساری کارروائیاں حضرت محمد بادشاہ عالم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اور آپ کے جانشین اور اس درگاہ شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ و مولانا پروفیسر محمد فاروق قادری صاحب المعروف فاروق میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے سرپرستی میں کی جاتی ہیں۔ حضرت فاروق میاں صاحب قبلہ جو آپ کے شہزادے بھی ہیں اور درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، حضرت کی کافی محنتیں ہیں، سالوں کی کوششیں ہیں جو آج اس درگاہ شریف میں ہمیں رونقیں نظر آ رہی ہیں، جو درگاہ شریف میں ہزاروں لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام فاروق میاں صاحب قبلہ کے مریدین ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی بلکہ اس کے پیچھے پیر طریقت فاروق میاں صاحب قبلہ کی کئی سالوں کی محنتیں ہیں۔ آپ نے ہندوستان کی کئی صوبوں، کئی علاقوں کے سفر کیے، وہاں پر جا کر کے سلسلہ قادریہ اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آپ نے کام کیا اور اس کے فرائض انجام دیے، اور آپ کا سفر کچھ اس طریقے سے رہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ کے اقبال کو بلند فرمائے اور اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کے مریدین پر آپ کا سایہ شفقت دراز فرمائے، یہی ہم سب کی دعا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جب بھی آپ کو کلکتہ وغیرہ آنے کا موقع ملے تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں، اور اگر آپ ہمارا اور بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے ہمارے چینل کی ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ہر مہینہ 89 روپیز ہمیں پے کرنا پڑے گا، جس کی مدد سے ہم اور بھی درگاہوں کی زیارت انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور آپ کو زیارت بھی کرواتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عقیدتوں اور محبتوں کو قبول فرمائیں، اور آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں اولیاء کے صدقے پوری فرمائیں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم۔